أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مرة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات. زمانہ آخر اور ایمان کے تقاضے اسے عنوان بناتے ہوئے ہماری یہ تقاریر اپنے آخری مرحلے کو پہنچ چکی ہیں، اور ایمان کو شدید تر نقصان پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان جس چیز پر ایمان ہے اس کے بارے میں جاہل رہے. اور یہ اتنی زیادہ خطرناک شے ہے کہ علی یہ فرماتے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ عمل کرنے والا کہ جو صرف عمل کر رہا ہے، اپنی معلومات کو، دینی معلومات کو نہیں بڑھا رہا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو میری کمر کو توڑ رہا ہے. یا مثلا روایات میں یہ آیا کہ جو آدمی عمل تو کر رہا ہے لیکن اس کی جہت صحیح نہیں ہے، اس کی سمت صحیح نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے، کالسائری علی غیر طریق. تو ایسے ہے کہ جو اپنی منزل کے بالکل اپوزٹ سفر کر رہا ہو، اب جتنا زیادہ وہ چلے گا منزل سے اتنا زیادہ دور ہوتا جائے گا. یا مثلا حضرت امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من عمل بغیر علم فما یفسد اکثر مما یصلح، کہ جو شخص بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو معاشرے میں جتنا وہ فساد پھیلائے گا اس اصلاح کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا. تو اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح معاشرے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے.
اور یہ جہل کس طرح سے مولا کی کمر کو توڑتا کہ تاریخ میں ہمیں ایک منظر دکھائی دیتا ہے جس کی جانب مجھے اشارہ کرنا ہے، اور پھر ایمان کو فاسد کرنے والی ایک اہم ترین چیز کہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، اسے بیان کرنا ہے۔ وہ مومن کہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا ہو، گرمی اور سردی کا مقابلہ کر رہا ہو، جنگوں پر جنگیں کر رہا ہو، 13-14 مہینے ہو چکے ہوں جنگیں کرتے ہوئے، اور پھر ایک مرتبہ سلسلہ یہ بنے کہ اس کی تلوار جو اب تک علی کے حق میں چل رہی تھی، اب وہی تلوار علی کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ اور یہ تاریخ میں کب ہوا؟ اس وقت کہ جب صفین کا معرکہ بالکل فتح کے قریب پہنچ رہا تھا، میرا مولا فتح سے چند قدم دور تھا، مالک اشتر رضوان اللہ علیہ تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اور دشمن مسلسل پسپا ہو رہا تھا۔ کسی لمحے فتنے کا خاتمہ ہو جاتا اور علی کو فتح حاصل ہو جاتی کہ ایک مرتبہ امیر شام گھبرایا ہوا عمرو عاص کے پاس آیا اور کہا کہ تم ہمیشہ میری مشکلات کو حل کرتے ہو، اتنی بڑی مشکل ہمارے سر پر آ گئی، اس کو حل کرو۔ کہا میں حل کر دوں گا، لیکن حل کرنے کا میری ایک قیمت جو ہے وہ یہ ہے کہ تم مجھے مصر کی گورنری دے دو۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں مصر کی گورنری دوں گا۔ کہا تمہارے وعدے مثلاً دیکھے ہوئے ہیں کہ امام مجتبیٰ سے کیا وعدے کیے تھے اور اس کے بعد کتنے وعدوں پر عمل ہوا، نہیں، تم مجھے لکھ کر دو۔ سامنے مالک اشتر کسی وقت بھی شکست، بہرحال چاہ نہ چاہ جلدی جلدی وہ پروانہ لکھا اور لکھ کر مصر کی گورنری دی۔ جیسے ہی گورنری کا پروانہ ملا، عمرو بن عاص کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر لشکر میں جتنے قرآن پڑھے سب لے آؤ۔ جتنے قرآن تھے لائے گئے۔ اب میرے الفاظ میں کیا قرآن خوانی کروانا چاہتے ہو؟ قرآنوں کو جمع کیا گیا اور قرآن جمع کرنے کے بعد کہا نیزوں پر ان قرآن کو چڑھا دو اور اس کے بعد علی کے لشکر کے مقابلے پر لے جاؤ۔ نیزوں پر قرآن چڑھایا گیا، علی کے لشکر کے مقابلے میں لے گئے۔ بہت سے ایسے تھے کہ جو سمجھ گئے یہ سوائے دھوکے کے کچھ اور نہیں ہے، یہ سوائے فریب کے کچھ اور نہیں ہے، جنگ ہم جاری رکھیں گے۔ لیکن بہت سارے وہ تھے کہ جو عمل کرنے والے تو بہت تھے لیکن معلومات کچھ نہیں تھی، معرفت کچھ نہیں تھی، لہٰذا ایک مرتبہ وہ رک گئے۔ ارے کیوں رک گئے؟ کیسے ہم جنگ کر سکتے ہیں؟ ہم قرآن کے نام پر جنگ کر رہے ہیں اور یہاں قرآن ہمارے سامنے، ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ مالک اشتر نے کہا بھی یاد رکھو یہ قرآن جامد ہے، یہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے، اس وقت قرآن ناطق کا تم ساتھ دو، آگے بڑھو۔ لیکن ایک مرتبہ انہوں نے جنگ سے ہاتھ پھیر لیے، اور جنگ سے ہاتھ پھیرا یہ پہلی غلطی خوارج کی، روک دیا کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، یعنی اس انداز میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایک مرتبہ حکم کو قرار دیا جائے، اور حکم بیٹھے، دونوں جانب سے علی کے لشکر سے بھی ایک آدمی آئے اور مثلاً امیر معاویہ کے لشکر سے بھی افراد آئے، امیر شام کے لشکر سے عمرو بن عاص آئے، اور مولا نے اپنے لشکر سے ابن عاص کو نامینیٹ کیا اور مالک اشتر کو نامینیٹ کیا کہ جاؤ ان کو لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں نیوٹرل امپائر چاہیے، یہ نیوٹرل نہیں ہے تو آپ کے لشکر کے ہیں، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کون آیا ہے، انہی کے لشکر کا آدمی آیا ہے، لیکن زیادہ متقی بننا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا کہ جو ان کے اعتبار سے نیوٹرل تھا، اشعری کو لے کر گئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا
کہ مثلاً اس نے کہا موسیٰ اشعری نے کہ جائیے، عمرو عاص سے کہا کہ آپ پہلے بات کیجئے، عمرو عاص نے کہا کہ نہیں آپ بزرگوار ہیں، پہلے آپ جا کے بات کیجئے، یہیں پہ غلطی ہوئی۔ اور اس کے بعد موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں جس طرح اس انگوٹھی کو نکال کے اس انگوٹھی پر پہن رہا ہوں، اس طرح میں نے علی کو خلافت سے عزل کر دیا۔ عمرو عاص کی باری آئی، اس نے کہا کہ آپ نے سن لیا کہ انہوں نے علی کو خلافت سے عزل کر دیا، لیکن میں نے امیر شام کو خلافت سے عزل نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پھر جھگڑا ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو دل میں کیا خیال آئی، یہاں پر بھی پاسبل تھا کہ اگر علی سے مشورہ کر لیتے کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی، بتائیے اس کی ریکٹیفائی کس طرح کرنی۔ نہیں، خود ہی سوچ رہے ہیں، جہالت پہ جہالت، جہالت پہ جہالت۔ تو پہلی غلطی یہ کی کہ نہیں ہم قرآن کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، مولا کا حکم آیا مالک اشتر کی زبانی کی قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق، کہا نہیں ہم قرآن کے مقابلے میں نہیں لڑیں گے۔ دوسری غلطی یہ کی کہ حکم جو ہے امام نے جس کو نامینیٹ کیا اس کو پسند نہیں کیا اور اپنی جانب سے لے گئے۔ تیسری غلطی یہ کی کہ جو آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد یہ تیسری غلطی کہ اب بھی اگر امام سے فیصلہ کروا لیتے، مشورہ لے لیتے تو راہ نجات مل جاتی، خود ہی فیصلہ کیا کہ یہ جو ہم نے حکم کو فیصلے کے لیے مقرر کر لیا یہ ہم سے اشتباہ ہو گیا، قرآن کی مخالفت ہم نے کر لی، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ، حکم کرنے کا حق تو صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور یہ گویا ہم نے کفر کیا اور ہم اس پر توبہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر باقاعدہ یہ علی کے پاس بھی گئے، البتہ جب علی کے پاس یہ مسئلہ پہنچا کہ جو خوارج ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان الحکم الا للہ، حکم کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، یہ جو ہم نے حکم قرار دے دیے تھے کہ یہ حکم کریں گے یہ ہم نے کفر کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس کے جواب میں کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، کہ جو انہوں نے کلمہ کہا ہے، جو جملہ کہا ہے وہ حق ہے اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، لیکن جو معنی انہوں نے لیے ہیں وہ باطل۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اپنا رہنما نہ بناؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہ آئے باقاعدہ علی کے پاس، غلطیوں پہ غلطیاں، دیکھیں جہالت ہوتی کیا ہے، جہل مرکب ہوتا کیا ہے، ایک کے بعد ایک غلطی، ایک کے بعد ایک غلطی۔ اس لیے کہ جہل کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ ضد پر بھی ابھار دیتا ہے، اپنی غلطی قبول نہ کرو، یہ بھی ایک جہل کی صورت۔ دوسروں کی عقل کے ذریعے سے، دوسروں کی سمجھ کے ذریعے سے، دوسروں کے مشورے سے فائدہ نہ اٹھاؤ، آئی ایم دی رائٹ پرسن، یہ جو آئی ایم دی رائٹ پرسن کا خناس جو دماغ میں بعض لوگوں کے بھر جاتا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے جہل کا۔ تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ علی کے پاس آئے، علی تشریف فرما ہے، کیا بات؟ کہا علی دیکھو ہم نے حکم کو، ابو موسیٰ اشعری کو حکم قرار دے کر کفر کیا اور ہم نے غلطی کی اور ہم نے اس کی توبہ کی، یا علی تم بھی توبہ کرو۔ علی نے فرمایا توبہ کرنا بری بات تو نہیں ہے، اور میں روزانہ توبہ کرتا ہوں اور ابھی کہتا ہوں کہ پروردگارہ مجھے معاف کر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کہا کہ نہیں ایسے نہیں، پہلے اقرار کرو کہ تم نے کفر کیا ہے۔ علی سے ڈیمانڈ کی گئی کہ پہلے اقرار کرو کہ تم نے کفر کیا ہے، کفر کا اقرار کرنے کے بعد اس کفر کی توبہ کرنا۔ تو اب اس طرح سے اگر علی توبہ کر لیتے العیاذ باللہ تو قیامت تک کے لیے بات ہو جاتی العیاذ باللہ، العیاذ باللہ کہ علی سے میں لفظ بھی نہیں کہہ سکتا جس کی توبہ علی نے کی۔ بس اس پہ جھگڑا ہو گیا کہ آج کے بعد ہماری راہ الگ، تمہاری راہ الگ، اور تم واجب القتل، اسی واجب القتل کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ وہاں سے شروع ہوا واجب القتل کا سلسلہ، اور جب جہل آگے بڑھتا ہے، ایگریسو انداز میں آتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی خوارج نے وہ حرکتیں کی ہیں کہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے اپنی حاملہ زوجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ علی کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ یہ پورا لشکر بن کے ایک بیٹھا ہوا تھا، علی کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ وہ علی کے بارے میں تعریف کرتا ہے، فضائل پڑھتا ہے کہ یہ واجب القتل۔
اور اس سفاکی کے ساتھ قتل کیا. پہلے اس کے گلے کو کاٹا, پھر اس کی بیوی کے گلے کو کاٹا, اور پھر اس کی بیوی کے پیٹ کو چاک کر کے جو بچہ تھا اسے نکال کے اسے ذبح کیا. جہل کس طرح ایک بھیانک شکل دے دیتا ہے. اس زمانے کی بات نہیں, اب تو اس زمانے میں بھی آپ کو ایسی اطلاعات مل رہی ہوں گی, شام میں بھی مل رہی ہیں اور دوسرے علاقوں سے بھی آ رہی ہیں. اور پھر تماشا یہ ہے, اسی قسم کا کنٹراسٹ آج بھی آپ کو مل جائے گا کہ جس وقت یہ سفاکانہ عمل انجام دے رہے تھے, ایک عیسائی کا باغ قریب میں تھا, وہ اور عیسائی جو ہے وہ دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. حتیٰ تاریخ میں ہے کہ اس کے جانور کو بھی جو ہے انہوں نے قتل کر دیا, مار دیا یا جلا دیا. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کا قتل کیا گیا, ایک عورت کا گلا کاٹا گیا, اس کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے بچے کو نکال کے ذبح کیا گیا, اور اب یہ لوگ پلٹ کے میری جانب آ رہے ہیں. پاؤں کانپنے لگے, ہاتھ کانپنے لگے. تماشا دیکھیے ذرا, جہالت کس طرح سے کیا کچھ کرتی. عیسائی کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں, اب عیسائی بالکل ڈرا ہوا ہے, کانپ رہا ہے تھر تھر کے, میری باری آ گئی, اس لیے کہ وہ تو مسلمان ہے, میں تو عیسائی ہوں, مجھے تو چھوڑیں گے ہی نہیں. کہا کہ بات یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہم تمہارے باغ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اجازت ہے کہ وضو کر لیں؟ جنہوں نے گلے کاٹتے ہوئے اجازت نہیں مانگی, جہالت وہاں لے جاتی ہے کہ ایک مرتبہ وضو کی اجازت مانگ رہے ہیں. آج کی تاریخ یہی بتا رہی ہے. ہاتھوں میں تلواریں اور خنجر لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں, اور فکر یہ ہوتی ہے نماز سے پہلے مسواک جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے. تو جو خوارج کا تماشا پہلے سنا کرتے تھے, آج خوارج دکھائی دے رہے ہیں. تو جہالت وہ ہے جو علی کی کمر کو توڑتی ہے. جہالت وہ ہے کہ جو اصلاح کرنے کے لیے معاشرے کی نکلتا ہے, تو پھر وہ واقعات ہو جاتے ہیں کہ گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں. تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہ اسلام کی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے, اسلام کا انداز یہ نہیں ہے. حتیٰ یہ کہ رسول کے زمانے میں, تمام مسلمانوں نے لکھا ہے, رسول کے زمانے میں. اب دیکھیے, شراب ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی عادت لگ جائے, سنا یہی ہے کہ بڑی مشکل سے چھٹتی. اسلام آنے کے بعد بھی کچھ لوگ چھپ کر شراب پیا کرتے تھے, مسلمان. ایک مرتبہ ایک صاحب رسول کے پاس بھاگے بھاگے دوڑے آئے, یا رسول اللہ وہ لوگ جو ہے شراب پی رہے ہیں, چلیے چل کے ان کو دیکھیے اور پکڑی. رسول نے علی کو بھیجا. علی آہستہ آہستہ گئے اور ان کو پتا چل گیا کہ علی آ رہے ہیں, رسول کو اطلاع ہو گئی ہے. انہوں نے دعا کی, پروردگارا ہماری عزت تیرے ہاتھ میں. جلدی سے گڑھا گھودا, اس کے اندر شراب انڈیل دی, مگر اتنی شراب لائے تھے کہ وہ چھوٹا سا تالاب سا بن گیا. ادھر دعا کی, ادھر علی آئے, سنا ہے کہ تم لوگ شراب پی رہے ہو. خاموش. گڑھے میں پانی, گڑھے میں وہ چیز لیکوڈ. آگے بڑھے علی, اس چیز کو دیکھا, واپس پلٹے رسول کے پاس, یا رسول اللہ شراب تو میں نے نہیں دیکھی, لیکن اس گھڑے میں سرکہ پڑا ہوا تھا. یعنی خدا نے ان کی توبہ کو اتنی جلدی قبول کیا کہ خداوند عالم نے شراب کو سرکہ بنا دیا. تو خداوند عالم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو نوچ نوچ کے منظر عام پر لایا جائے. یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے. یہ جو آج کل معذرت کے ساتھ مجھے تو کہتے کہتے ڈر لگتا ہے, ففتھ کالم بن چکا ہے کہ میڈیا کا جو یہ انداز آ گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی قتل کی واردات دکھائی جا رہی ہیں, یہ ہو گیا, وہ اس نے اس کی عزت لوٹ لی, فلاں ہو گیا. یہ انداز نہیں ہے کہ آپ معاشرے کے اندر گناہوں کو بتائیں, چھپانا ضروری ہے. اسی لیے اسلام کے اندر وہ جو فعل حرام ہے وہ اتنی آسانی سے ثابت نہیں ہوتا, ثابت نہیں ہوتا اتنی آسانی سے, اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے
کہ معاملہ چھپا رہے اچھلے نہ، اس لیے کہ جب معاملہ اچھلتا ہے تو پھر اخلاق خراب ہوتے ہیں، پھر بےہودگیاں پھیلتی ہیں، پھر دلوں کی شقاوتیں بڑھتی ہیں۔ تو بہرحال جہالت کا ایک انداز خوارج کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، اور جہالت وہ کہ جو ایمان کے پلر بلکہ کل ایمان وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری کمر کو توڑ دیتی۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی جہالت کو دور کریں، اور یہاں پر مسئلہ جب حلال خدا اور حرام خدا کا ہے تو حلال خدا اور حرام خدا ہی سے مربوط جو جہالتیں ان کو دور کرنا، اس لیے کہ رسول کے سامنے رسول نے ایک مرتبہ سوال کیا، یہ بتاؤ تم میں سب سے زیادہ لوگوں میں چوری کرنے والا کون، سب سے بڑا چور کون؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ اچھا یہ بتاؤ سب سے بڑا جھوٹا کون؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ کہا سب سے بڑا کنجوس کون؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ فرمایا سنو، جو سب سے بڑا چوری کرنے والا وہ ہے کہ جو رکوع کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا، اس لیے کہ اور چور تو دنیا کے مال میں نقب لگاتے ہیں، یہ وہ ہے جو اللہ کے مال پہ نقب لگاتا ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے، ابھی میرے الفاظ، کہ جو دنیا کی ہر چیز کی معلومات رکھتا، فلاں جگہ کا کیپٹل کون سا ہے، حکومت کون سی آ رہی ہے، بجٹ کس طرح بنتا ہے، کمپیوٹر میں کیا کیا ہوتا ہے، ساری چیزوں کی اسے نالج، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں اسے علم ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ اتنا بتاؤ اے انٹلیکچوئل، حرام خدا کیا ہے، حلال خدا کیا ہے، تو وہ کہے کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ تو رسول فرماتے ہیں لوگ اسے کچھ بھی کہیں لیکن میری نگاہ میں وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور پھر فرمایا سب سے بڑا کنجوس، کنجوسی کرنے والوں میں وہ ہے کہ جب میرا اور میری آل کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، ایک مرتبہ درود اور بس دوسری چیز کہ جو ایمان کو نقصان پہنچانے والی، یوں تو دیکھیے ہر گناہ ایمان کو نقصان پہنچانے والا، خلاصتاً بس اتنا بتا دوں یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر گناہ ایمان کو نقصان پہنچانے والا، اس لیے کہ خدا کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اسپیشلی وہ گناہ کہ جو معاشرے کے سامنے تو چھپایا جائے، یعنی معاشرے کے سامنے تو آپ بڑے اچھے بن رہے ہیں، اور جہاں خلوت ملی، جہاں تنہائی ملی، ایک مرتبہ گناہ کرنے بیٹھ گئے۔ خلوت کا گناہ وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور امام کی روایت دیکھو، کثرت کے ساتھ، ویسے تو کرنا ہی نہیں مگر کثرت کے ساتھ خلوت میں گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنی رحمت کی نگاہ تم سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ جملہ بہت سخت ہے امام کا، کوئی انسان سوچے کہ خدا پھر ایک موقع وہ آتا ہے کہ رحمت کی نگاہ تم سے ہٹا لیتا ہے، یعنی اب آپ کے سارے کام، ساری چیزیں بغیر رحمت پروردگار کے۔ تو گناہ ویسے ہی ایمان کے لیے خطرناک، اور وہ گناہ جو خلوت میں کیا جائے، لیکن وہ جو گناہ کہ جو حتیٰ خلوت میں نہ بھی کیا جائے، خلوت میں کیا جائے تو بدتر، خلوت میں نہ بھی کیا جائے، وہ گناہ ایمان کے لیے بقول ایک عالم کے ایسا ہے کہ جیسے ایڈز، اور انہی کی بات میں مستعار آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور وہ کون سا گناہ؟ دیکھیے ہمارے جسم میں پروردگار نے ایک سسٹم رکھا ہوا، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ جو مدافعتی سسٹم ہر وقت ہمارے جسم پر جو ہے مختلف بیکٹیریاز اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ آپ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کئی ہزار بیکٹیریاز آپ کے جسم پر حملے کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، اور آپ کے جسم میں ایک مدافعتی نظام ہے جس کے فوجی جو ہیں وہ وائٹ بلڈ کارپوزلز۔ یہ وائٹ بلڈ کارپوزلز جو ہیں یہ وہ مدافعتی سسٹم ہے
وہ ڈیفنس سسٹم کہ جو ان چیزوں کا مقابلہ کرتا رہتا. لیکن اگر یہ مدافعتی سسٹم ختم ہو جائے، یہ وائٹ بلڈ کارپوزلز ختم ہو جائیں، تو پھر ایسا ہے کہ جیسے کوئی ملک بغیر کسی فوج کے ہو. اور کوئی ملک اگر بغیر کسی فوج کے ہو جائے تو اس کے اوپر حملہ کرنا بہت آسان، اور ایک چھوٹا سا لشکر بھی اس ملک کو ختم کر دیتا. ایڈز در حقیقت کوئی بیماری نہیں. ایڈز میں ہوتا یہی ہے کہ جو مدافعتی سسٹم، ایڈز کی بیماری میں وہ مدافعتی سسٹم ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک نزلہ بھی آ جائے، ایک چیچک بھی آ جائے، وہ انسان کو ختم کر دیتی ہے اور دنیا سے اٹھا دیتی ہے. جس طرح جسم میں خداوند عالم نے مدافعتی سسٹم رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے روح میں بھی پروردگار نے، نفس میں بھی پروردگار نے ایک مدافعتی سسٹم رکھا ہوا ہے جسے کہا جاتا ہے ضمیر، جسے کہا جاتا ہے نفس لوامہ. انسان مختلف گناہ اس کے سامنے آتے ہیں، مختلف گناہ کی اپرچونٹیز اس کے سامنے آتی ہیں، اور ایک مرتبہ یہ جو گناہ نہیں کرتا تو گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا ضمیر، اور جسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں، وہ اسے توبیخ کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے روک رہا ہوتا. حتیٰ ایک آدمی جب گناہ کرے، گناہ کرنے کے دوران بھی اس کے دماغ میں کوئی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ جو تم یہ کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. ایک آواز بیدار ہو رہی ہوتی ہے، آ رہی ہوتی ہے، اسے کچوکے لگا رہی ہوتی ہے. لیکن جب بار بار گناہ کرے تو پھر وہ آواز آنا ختم ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں کہ اس آدمی کا ضمیر مر گیا. تو اگر یہ ضمیر مر جائے تو ایک بہت اہم چیز، یعنی یہی نفس لوامہ جو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ اسے مضبوط رکھتی، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اب وہ گناہ، میں نے بتایا یوں تو ہر گناہ نقصان پہنچانے والا ہے ایمان کو، لیکن یہ گناہ کہ جس کی اب میں بات کر رہا ہوں، جس کی جانب شاید آپ متوجہ ہو گئے ہوں. روایت میں آیا ضرب العیدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضر. ضرب العیدان یعنی موسیقی کی آواز، ينبت النفاق في القلب، یہ قلب میں نفاق کو اس طرح سے اگاتی ہے، رکھنے کی بات نہیں کی، اگاتی. كما ينبت الماء الخضر، جس طریقے سے پانی سبزے کو اگا دیتا. مثلا بارش کے دن شاید آنے والے ہوں، آپ نوٹ کیجئے گا، ایک دن مسلسل بارش ہو، 2-3 دن مسلسل بارش، اور اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکلیں تو ایک عجیب منظر جو دکھائی دے گا. جو فٹ پاتھ کی برکس رکھی ہوتی ہیں، اینٹیں رکھی ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں سے بھی آپ کو کچھ سبزے نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے. کسی نے کھاد نہیں ڈالی، کسی نے کیئر نہیں کی، کوئی مالی والی نہیں رکھا، لیکن چونکہ پانی پڑتا رہا، ایک مرتبہ خضرے کو، سبزے کو اس نے اگا دیا. موسیقی کا یہی انداز ہے دل کے بارے میں کہ جب مسلسل انسان سنتا رہے تو ایک دن قلب میں نفاق کو پیدا کر دیتی. کیسا نفاق؟ ایسا نفاق کہ وہی ایڈز والی بات کہ یہ موسیقی کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا ہے، اور روایات سے مستفاد بھی ہے کہ موسیقی جو ہے قوت ارادی کو ختم کر دیتی ہے. قوت ارادی، ول پاور، جو بہت اہم ہے گناہ چھوڑنے کے لیے، ترک کرنے کے لیے. حتیٰ ایک فوجی کے لیے جناب موسیٰ کی قوم کا وہ واقعہ کہ مسلسل فتوحات پر فتوحات رک ہی نہیں رہے تھے، تو شیطان نے دشمن کے آدمیوں کو یہ مشورہ دیا کہ گانے والی کنیزیں ان کے درمیان چھوڑ دو. جب وہ گانا گائیں گی، ان کی جو ایمان کی قوت، ان کی جو ارادہ ہے، جو ول پاور ہے، وہ ختم ہو جائے. وہ ختم ہوگا، بہت آسانی سے گاجر مولی کی طرح تم کاٹ دو. اور یہی ہوا. اور جس وقت جناب موسیٰ کیونکہ بے نفس نفیس موجود نہیں، ان کو اطلاع ملی کہ لشکر جو بڑھ رہا تھا پسپا ہو رہا ہے، پہنچے اور جا کر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اصل وجہ کیا ہے. وہ گانے والی کنیزیں
کہا کہ میں 1 دن کی مہلت دے رہا ہوں، یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور بعض کو آن دی اسپاٹ قتل بھی کیا۔ اور اس کے بعد پھر جناب موسیٰ کا لشکر دوبارہ سے سنبھلا اور حملہ کیا اور کامیابی عطا ہوئی۔ تو ضرب العیدان یہ موسیقی، بہت ساری روایات، لیکن میں صرف خلاصتاً چند روایات بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں 40 دن تک موسیقی بجتی رہے، لا تدخل ملائکہ فی، ایسے گھر میں پھر فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ کون سے فرشتے؟ موت کے نہیں، رحمت کے فرشتے۔ اور اس گھر کے رزق میں سے برکت اٹھ جاتی۔ آج کل یہ جو شور مچتا ہے نا، پہلی تاریخ پتہ نہیں کب آئے گی، رزق ہی ختم ہو جاتا ہے، پیسہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ترفع البرکہ، برکت اٹھ جاتی۔ اور اس گھر کے گھر والوں کی دعائیں خدا قبول نہیں کرتا۔ وہ جو دعائے کمیل کا جملہ میں بار بار کہتا ہوں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدا بندہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہونے سے رک جاتی ہیں۔ تشریح ترجمہ۔ تو میرا ایک سوال ہے، فرشتے افضل ہیں یا شہزادی کون ہیں؟ شک ہے آپ کو کوئی؟ بھائی جواب دے دیجیے نا، میرے ساتھ ساتھ تو چلیے۔ شہزادی کون ہیں؟ فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو جہاں پر کم فضیلت والی ہستیاں نہ آئیں، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ شہزادی کونین جیسی طاہر شخصیت؟ تو ہم عزا خانہ سجائیں اور اس سے پہلے گھر میں میوزک کا سلسلہ چل رہا ہو اور پھر گھر میں برکتیں نہ آئیں، تو غلطی وہاں سے نہیں ہے، گھر کے دروازے رحمتوں اور برکتوں کے لیے ہم نے بند کر رکھے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت روایت کہ جس کا اینڈ اتنا سخت ہے کہ میں اس کو اس انداز میں جو روایت میں آیا ہے بیان بھی نہ کر پاؤں، لیکن اس کا ایک اس کا سمجھ لیجئے کہ مصداق میں بتا دوں گا، باقی آپ خود سمجھ لیجئے گا۔ سخت روایت۔ اچھا، میں جو بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 1 مرتبہ 2 دفعہ کبھی گانا سن لیا غلطی سے اور توبہ کر لی، ٹھیک، لیکن 1 مرتبہ کہ اس کے بغیر صبح کا ناشتہ نہیں ہو رہا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ خبریں دیکھنے بیٹھ جائیں، ایک طرف ایک پرائم منسٹر کی سب صورت لگائی جاتی ہے، دوسری طرف جو ہے کسی اور آدمی کی تصویر لگائی جاتی ہے سیاست دان کی، اور ان دونوں کی تصویروں کو نچا کے گانا چلا دیا جاتا ہے۔ بھائی خبریں سننے کے لیے بیٹھا ہے انسان، گانے سننے کے لیے نہیں بیٹھا، ٹھوسا جا رہا ہے گانا۔ تو یہ روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ جو 40 دن تک موسیقی سنتا رہے، مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اس مجمع کے اندر ایسے افراد نہیں ہوں گے، 40 دن تک موسیقی سنتا رہے تو خدا اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ اچھا، خدا مسلط کر دیتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے خدا مسلط کر دیتا ہے، یعنی اب تک ایک انداز یہ ہے سمجھنے کا کہ اب تک وہ شیطان تڑپ رہا تھا، خدا روک رہا تھا، لیکن جب بندہ خود ہی کہے کہ خدا بندہ بھیج دے تو خدا اس کی زنجیر کو کھول دیتا ہے مثلا، تب وہ جا کے مسلط ہو جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں 40 دن تک جو موسیقی کو سنتا رہے مسلسل، خدا اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے کہ جس کا نام ہے فقندر، نام بھی آیا ہے روایت کے اندر، جس کا نام ہے فقندر، اور وہ اس کے ہر عضو پہ آ کے بیٹھ جاتا۔ اور جب ایسا ہوتا فما یبالی ما قال وما قیل فی، پھر اس آدمی کو، اس لیے کہ اس سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ہر عضو پہ بیٹھ جاتا ہے فنزع عنہ الحیا، تو اس کی حیا اور شرم کو کھینچ لیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہوتی، پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ فما یبالی، تو پھر اسے پرواہ نہیں رہتی اس بات کی، ما قال کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وما قیل فی، اور اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو شرم و حیا کا ایک مصداق یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ جو تابڑ توڑ حملے
بہو ساس پہ کرتی ہے یا ساس بہو پہ کرتی ہے یا بیوی شوہر پہ کرتی ہے یا آپ کسی مومن کے ساتھ زبان چلاتے ہیں اور جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت اسمارٹ اور ایکسپرٹ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا ختم ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم جو ہے وہ دل سے نکل گئی ہے۔ اور پھر اگر سلسلہ نہ رکے اور سلسلہ چلتا جائے تو پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ نوبت آتی، اب میں مصداق پڑھ رہا ہوں دوسرا والا، کہ اس کو اس بات کی پھر پرواہ نہیں رہتی کہ اس کی ناموس کے ساتھ کوئی فعل حرام کرے۔ امام نے فرمایا حتیٰ اس کے سامنے اس کی ناموس کے ساتھ فعل حرام بھی کیا جائے، اس شخص کو پرواہ نہیں ہوتی، جس کا پہلا مرحلہ کہ عالی مرحلہ، عالی کو لفظ میں نے غلط استعمال کیا، بڑا مرحلہ تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن پہلا مرحلہ یہ کم ہے کہ ایک آدمی کے سامنے اس کی گھر والی، اس کی بہن، اس کی ماں یا اس کی بیٹی بن سور کے اس کے ساتھ شاپنگ پر نکل رہی ہو اور جانتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی بیوی کو، دیکھ رہے ہیں اس کی بیٹی کو، دیکھ رہے ہیں، چاہے اس نے اسکارف ہی کیوں نہ پہنا ہو۔ توجہ رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ اسکارف پہن لیا بس ہو گیا کام، نہیں، وہ جو چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا ہے، اب چہرہ چھپانا واجب ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روایت کا پہلا مصداق شروع ہو گیا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور اسی طریقے سے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ حتیٰ ایسے آدمی سے امام کتنا پرہیز کرتے ہیں۔ دست غیب رحمت اللہ علیہ، آغا دست غیب رحمت اللہ علیہ گناہ کبیرہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، بہت جلدی سے بیان کر کے اور ربط مسائل۔ ایک راوی آیا امام کے پاس، مولا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر کے بالکل ساتھ ملی ہوئی جو دیوار ہے اس میں وہ کنیزیں رہتی ہیں جو مغنیاں، اور صبح کے ٹائم مثلاً وہ اپنے غنا کی، اپنی موسیقی کا لفظ غلط ہے کیونکہ وہ آلات وغیرہ ہوتے ہیں، اپنے غنا کی جو ہے وہ پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں، گانے کی پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو تھوڑا دیر بیٹھ جاتا ہوں، اور دیر بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے کہ ان کی آواز مجھے اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو مولا کیا ہی میں نے گناہ کیا؟ یہ روایت ہے گناہ کبیرہ۔ امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے فرمایا اٹھو جا کے توبہ کا غسل کرو، ایسا نہ ہو کہ عذاب خدا حرکت میں آ چکا ہو، ایسا نہ ہو کہ عذاب خدا حرکت میں آ گیا ہو۔ امام نے ہٹا دیا وہاں سے، اور یہی موسیقی ہے کہ جس کی وجہ سے یزید بنا۔ ایک وجہ موسیقی کی، یعنی ایک وجہ یزید کے یزید بننے کی، اس لیے کہ ماں اس کی اس قبیلے سے تھی کہ جو گویوں کا قبیلہ تھا، اور جو ہر وقت گانے گاتی تھی، اور جب گانا نہیں گاتی تھی اور گانا نہیں سنتی تھی اس کا دل نہیں بھرتا تھا، ٹائم پاس نہیں ہوتا تھا۔ خدا نہ خواستہ کوئی مومنہ ایسی ہو کہ صبح کے ٹائم جائے اور کچن میں ٹی وی لگا ہوا ہے اور ایک مرتبہ گانا بھی چل رہا ہے، کھانا بھی چل رہا ہے۔ پرانی بڑی بوڑھیاں جو ہوتی تھیں، ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم پوچھتے تھے کہ وہ آٹا گوندا کرتی تھیں، کھانا پکایا کرتی تھیں تو ان کے لب ہل رہے ہوتے تھے۔ ہم پوچھتے کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ ناد علی پڑھ رہی ہیں، درود پڑھ رہی ہیں، استغفار پڑھ رہی ہیں۔ کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہا اس لیے کہ بیٹا یہ گھر والوں کے لیے غذا بن رہی ہے، اور جو میرے منہ پر جاری ہے اس کا اثر اس آٹے میں ہوگا۔ تو انسان جب موسیقی سنے کہ انسان کو خدا محفوظ رکھے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹی وی توڑ دیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈش اینٹینا پھینک دیں یا کیبل وغیرہ کا سسٹم، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوشیار رہیں، بچ سکتا ہے انسان، کوشش کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ شرعی مسائل کو ضرور سمجھیے، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر علم حاصل کرے انسان، مسائل معلوم کرے۔ بعض مقامات پر گانا چل رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، سماع اور استماع کا مسئلہ، بہرحال اس کی تفصیل میں جانا تو چاہیے تھا،
اگر مجھے موقع ملا تو کل میں، جو کہ میری لوگوں کے طریقے کے خلاف ہے کہ وہ مسائل وغیرہ ممبر سے سنیں، لیکن اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو تھوڑے سے موسیقی کے مسائل کہ کس اعتبار سے ایک اشارہ میں کروں گا، جنرلی جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو ایک دو کو میں بیان کروں گا، تاکہ یہ جو مصیبت لانے والی چیز ہے جس سے مفر بڑا مشکل ہے آج کل، مشکل ساری ہے، بچے تو کیا کرے، کہاں جائے، کس طرح بچے، تو یہاں پر کام آتی ہے علم فقہ، یہاں پر کام آتی ہے شریعت. تو انسان ایسا ملعون ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نواسہ رسول کا سر بھی کٹوا دے، پھر وہ بیویوں کی چادریں بھی چھنوا دے، اس پر بھی اسے چین نہیں آتا. پھر وہ کرتا یہ ہے کہ ان کو ایسے قید خانے میں ڈال دیتا ہے کہ جو زندان نہیں ہے، خرابہ ہے جس کی چھت نہیں ہے، دھوپ کی بھی اذیت ہے، سردیوں کی بھی اذیت ہے. اور اس موقع پر چوتھے امام کا چاہنے والا منہال امام کے پاس آیا اور آ کے دیکھا کہ امام کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے، پنڈلیوں سے خون جاری ہے. ایک مرتبہ ایک راوی آیا تھا چاہنے والا کربلا کے واقعے کے بعد چوتھے امام سے ملنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ چوتھے امام جو ہے وہ بار بار اپنا پہلو بدلتے ہیں. جو باوقار انسان ہوتا ہے وہ بار بار پہلو نہیں بدلتا، وہ باوقار انداز میں ایک مقام پر بیٹھتا ہے، لیکن امام بے چینی کے ساتھ کبھی اس پہلو بیٹھتے ہیں، کبھی اس پہلو بیٹھتے ہیں. راوی نے گھبرا کے پوچھا مولا خیر تو ہے، یہ اضطراب میں دیکھ رہا ہوں. امام نے کچھ نہیں کہا، اپنی ابا کو تھوڑا سا اٹھایا، پنڈلیوں کو دکھایا، راوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ ابھی تک زخم موجود تھے. منہال نے امام کی یہ حالت دیکھی، امام کا چہرہ زرد ہے، پنڈلیوں سے خون بہہ رہا ہے، گردن میں توق پڑی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا پوچھتے ہیں منہال کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ منہال نے عجیب جواب دیا، جو اپنے زمانے کے امام کو اس حالت میں دیکھے تو وہ روئے نہیں تو اور کیا کرے. مولا آپ کی گزر بسر کس طرح ہو رہی ہے؟ امام نے فرمایا اس کا حال کیا پوچھتے ہو جو یزید کا قیدی ہو. پورے مسائل امام نے بیان کر دیے. اس کا حال کیا پوچھتے ہو کہ جو یزید کا قیدی ہو، جس کی ماں بہنوں کے سروں پر چادریں نہ ہو، جن کو دن بھر میں اتنا پانی اور غذا دیا جاتا ہو کہ جو بچوں کے لیے پورا نہ پڑے. بس منہال کا دل گھبرا گیا، رو رہے ہیں. تو امام وہ ہے کہ امام کی حالت کو دیکھ کر چاہنے والا رونا شروع کر دے، اور زینب وہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر امام گھبرا جائے. پھوپھی اماں کیا بات ہے، آپ نماز شب بیٹھ کر کیوں پڑھ رہی ہیں؟ نہیں نہیں، نماز شب نہیں، آپ واجب نماز بیٹھ کر کیوں پڑھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ شہزادی تو وہ ہے جو اپنی مستحب نماز بھی بیٹھ کر نہیں پڑھتی، آج نماز بیٹھ کر پڑھ رہی ہے. تو ایک مرتبہ شہزادی نے جواب یہی دیا، بیٹا کیا کروں، دن بھر کی جو غذا آتی ہے اتنی کم ہوتی ہے کہ اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی ہوں، تو اس ضعیفی کی وجہ سے اب مجھ میں سکت نہیں ہے. چوتھے امام وہ ہے کہ راوی دیکھے رونے لگ جائے، زینب وہ ہے کہ امام دیکھے پریشان ہو جائے، اور سکینہ وہ ہے کہ جو جسے زینب دیکھے نہیں صرف خیال آ جائے تو پریشان ہو جائے. جس وقت ان اسیروں کو آزاد کیا گیا، ایک مرتبہ ہماریوں پر بٹھایا گیا، اب سواریوں پر محملیں سجی ہوئی ہیں، جناب زینب سواری پر بیٹھنا چاہتی ہیں. بیٹھنے سے پہلے کچھ یاد آ گیا، شام کی عورتوں کو قریب بلایا، اے شام کی عورتوں، تم نے ہم پر بڑا احسان کیا، میرے بھائی پر تم نے گریہ کیا، میرے ساتھ تم نے ماتم کیا، ایک احسان اور کر دو. دیکھو اس زندان میں ایک امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں، ارے 3-4 برس کی سکینہ، بس احسان کر دینا، جب کبھی فرصت ملے اس زندان میں اس قبر کے کنارے آ کے بیٹھ جانا، اس لیے کہ یہ بچی تنہائی سے بہت
अला व लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन उर्ज़ुक़ना मअरिफ़तल हुसैन व ज़ियारतल हुसैन व शफ़ाअतल हुसैन वश्फ़े सदरल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जतिल क़ाइम अलैहिमुस्सलाम इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगारा हमारे इस तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदाबंदा जो मोमिनीन यहाँ पर मौजूद हैं और जो मोमिनीन जहाँ जहाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर पर रावलपिंडी के बारे में मुझे बहुत ऐसी इत्तलात और ख़बरें मिली हैं कि आप दुआ करें कि मोमिनीन की जान, माल और इज़्ज़त और आबरू की खुदा हिफाजत करे। खुदाबंदा पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के दुश्मनों को नाबूद फरमा, अज़ादारों अज़ादारियों की हिफाजत फरमा, अज़ादारों अज़ादारियों के दुश्मनों को नाबूद फरमा। खुसूसन परवरदिगारा अरबईन का मातम, अरबईन का जुलूस पाकिस्तान के जिस नुक्ते से निकल रहा हो, परवरदिगारा इराक़ में जिस मकाम पर भी जहाँ भी मोमिनीन मौजूद हो, परवरदिगारा इन सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदाबंदा जुलूस के ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नाबूद और नाकाम फरमा। खुदाबंदा हमें ऐसे गुनाहों से, बल्कि उन तमाम गुनाहों से, बल्कि हर गुनाह से, खुसूसन वो गुनाह कि जो ईमान के सल्ब का सबब बन जाते हैं, महफूज फरमा। खुदाबंदा इस हक़ीर और नाचीज़ की लग़ज़िशों से दरगुजर फरमा। खुदाबंदा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। आप मोमिनीन से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इख़लास, जुमला मरहूमीन व मरहूमात, अपने मरहूमीन, मेरे मरहूमीन, खुसूसन मेरे वालिद मरहूम, शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया, खुसूसन हालिया वाक़यात में जो उलमा शहीद हुए, जो मोमिनीन शहीद हुए, और उसी के साथ साथ इन अस्मा को शामिल फरमा लीजिएगा। मरहूम जावेद रमज़ान अली ग़ुलाम अली, मरहूम रमज़ान अली ग़ुलाम अली, मरहूमा फ़ातिमा बाई बिनते मोहम्मद इब्राहीम, मरहूमा नरगिस रमज़ान अली ख़ातो, मरहूम अकबर अली रफ़ीक ग़ुलाम अली, मरहूमा सुकैना बिनते सरफराज, मरहूम अहमद हबीब इलेक्ट्रिक वाला, मरहूमा राज़िया बिनते रहमतुल्लाह, पटेल ख़ानदान के तमाम मरहूमीन, खातो ख़ानदान के तमाम मरहूमीन, ग़ुलाम अली ख़ानदान के तमाम मरहूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहिल अत्हार मातम हुसैन।